یہ وہ سوالات ہیں جس کے پاس کسی بھی میٹیریلزم کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ سائیکالوجی سے ہٹ کے پیراسائیکالوجی کی طرف چلے جاتے ہیں، جس میں کہ وہ 2 میل دور بیٹھے ہوئے آدمی کو محض اپنے ذہن سے پیغام پہنچاتا ہے بغیر کسی میٹیریل کے، تو پھر ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے، ہم ان کتابوں کو کلوز کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ ان سائنٹیفک ہیں، یہ ویریفائیبل نہیں ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ابھی ہمارے پاس تو اتنی ویریفائیبلٹی نہیں ہے کہ انسان کے ارد گرد جو کہ اورا ہے یا کسی بھی چیز کے گرد جو ریڈیشن ہے ہم اس کو ناپ سکیں، ہم اس کو نہیں ناپ سکتے۔ ہم ہومیوپیتھی دوائیاں جن کے اندر صرف ریڈیشن ہے، ان کے اندر کوئی سبسٹینس نہیں، ہمارے پاس ایسی کوئی مشین نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ یہ سلفر 30 ہے اور یہ سلفر 200 ہے، ہمارے پاس گیجٹس نہیں ہے۔ تو ابھی تک ہمارے پاس تو وہ گیجٹس بھی نہیں ہیں جو کہ 20th سینچری سیکنڈ ڈیکیڈ میں کوانٹم میکینکس نے تمام چیزوں کو ریجیکٹ کر دیا تھا، اور جو اس نے نتائج پیش کیے ابھی تک ان نتائج کی ویریفیکیشن کے لیے محض ایک تجربہ ہوا ہے ٹوٹل، جس میں ہم نے گاڈ پارٹیکل کو ڈسکور کیا، اور ہمیں اتنے خوفزدہ تھے کہ آدھی دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ جس دن یہ تجربہ ہوا ہم محسوس نہیں کر سکتے کہ میں بھی اتنا بڑا دھماکہ ہو کہ زمین اپنے ساکٹ میں سے نکل جائے، لیکن وہ دھماکہ ہوا۔ سو ابھی ہمارے پاس ایون وہ سائنٹیفک کانسیپٹ جو کہ آپریٹو ہیں، جن کو ہم آبزرو کرتے ہیں، ان کو ہم ناپ سکتے ہیں۔ ابھی کوانٹم میکینکس کیسے وجود میں آئی اور کیوں اس نے سائنس کے سارے تصورات کو تبدیل کر دیا؟ اس لیے کہ جب ایک اتنی بڑا دکھانے والی لیبارٹری کو دیکھا وجود میں آئی جو کہ ایٹم کے اندر دنیا کیا ہے اس کو دیکھ سکے، تو انہیں پتہ چلا کہ اس کے اندر تو پوری ایک کائنات ہے۔ پھر انہوں نے جو سب سے بڑا حیرتناک جو تجربہ ہوا وہ یہ ہوا کہ ابھی تک تو آئنسٹائن تک 2500 سال تک ہم یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ایٹم از ناٹ ڈسٹرکٹیبل۔ آئنسٹائن نے وہ ڈسٹرائے کر کے ثابت کر دیا، نہ صرف ثابت کر دیا بلکہ اس نے انرجی کی ایکویشن بھی بنا کے رکھ دی کہ دس از دا ایکویشن۔ وہ کنسیپٹ 2500 سال پرانا ختم ہو گیا۔ پھر کوانٹم میکینکس آ گئے، تو کوانٹم میکینکس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو صرف ایک تجربہ بتاتا ہوں کہ جو کہ ایک سائنٹسٹ نے کیا۔ اس نے یہ کیا کہ جس وقت لیب میں ایٹم کی تصویریں لی گئیں تو پتہ چلا کہ وہ ڈاٹ نہیں ہے، وہ ویو ہے۔ سب سے بڑی چیز تو یہ آئی، پتہ چلا کہ یہ ویو ہے۔ پھر اس پہ فردر انالائز کیا گیا تو پتہ چلا یہ ویو جو ہے یہ سپیس ہے۔ پھر فردر اس کے اوپر سوچا گیا تو پتہ چلا کہ یہ انرجی ہے۔ سو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو قدیم تصور تھا یونانیوں کا
کہ ہر چیز جو ہے وہ الائیو ہے، وہ ڈیڈ نہیں ہے، جبکہ ہم سمجھتے تھے کہ دا میٹر از ڈیڈ، وہ الائیو ہے، اور کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ وہ انرجی کی ہے، اور وہ انرجی کیا ہے؟ وہ اسپیس ہے۔ تو ابھی یہاں تک تو ہم پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ اب بیسک جو کنٹراڈکشن وہ چلی آ رہی ہے کہ آیا یہ پورا سسٹم کائنات کا جس طرح سے چل رہا ہے یہ خود ہی وجود میں آیا ہے اور خود ہی اس نے اپنا سسٹم بنایا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی ہستی؟ تو جب یہ سوال ہوا کہ اس کے علاوہ کوئی ہستی ہے، تو جو لیٹسٹ سائنٹسٹ کا گروپ ہے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ یہ سسٹم اگر خدا ہے تو وہ اس سسٹم کا حصہ ہے، وہ اسی سسٹم ہے، وہ اس سسٹم سے باہر بیٹھ کے کہیں کنٹرول نہیں کر رہا۔ دوسری طرف میڈیکل سائنس کی جو لیٹسٹ بک مجھے ریسیو ہوئی ہے جس کا نام ہے دا ایج آف امورٹیلٹی، اس میں انہوں نے پہلے ہی صفحے پہ انسان کی وائٹل فورس کو تسلیم کر لیا ہے۔ یہ وائٹل فورس وہ فورس تھی جس کو کہ آج تک ہماری میڈیکل سائنس ریفیوز کرتی چلی آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ میں وائٹل فورس کی آپ ایک عام سی مثال دوں گا کہ 20ویں صدی کے ڈاکٹروں کی سب سے بڑی ڈسکوری امیون سسٹم کی، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پھر امیون سسٹم ہی اگر باڈی کا ڈیفینسو سسٹم ہے تو پھر امیون سسٹم کو کون چلاتا ہے؟ ہمیں پھر سے ایک سوال کرنا پڑ گیا۔ تو یہ سوالات مسلسل کہ خدا ہے یا نہیں ہے، اس کے نتائج میں جو ہمیں اتنی بڑی بڑی تھیریز جو ہیں وہ ویریفائی ہو گئی ہیں، اور اب ہمیں کائنات نظر آنے لگ گئی ہے، کائنات کی ہم تفاصیل جاننے لگ گئے ہیں، تو یہ انسان کی قوت جستجو تھی۔ اس لیے یہ عقل ٹوٹیلٹی کا حصہ ہے، عقل ٹوٹیلٹی نہیں ہے، اس عقل کا ٹوٹیلٹی کے ساتھ کوئی کنٹراسٹ نہیں ہے، یہ اسی کی ایک شاخ ہے۔ لیکن ہمارے یہ جو بیچ کے 17 سے لے کے 19 سینچری تک کے لیے فلاسفر پیدا ہوئے تھے، انہیں خدا اور میٹر، خدا اور دنیا، خدا اور کائنات، یہ دو متضاد چیزیں نظر آتی تھی۔ یہ ایک ایسی لاجک کے ذریعے خدا کو ڈھونڈ رہے تھے جس پہ وہ لاجک اپلائی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ اگر ہماری جتنی بھی سویلائزیشن ہے اور جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم دیکھیں تو وہ ڈیڈکٹیو فارمولے کے اوپر ہے، وہ ڈیڈکٹیو لاجک ہے، اور اس وقت ڈیڈکٹیو لاجک کے اوپر بذات خود اعتراضات شروع ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ریالٹی ایک سیدھی لکیر نہیں ہے، وہ ایک اسپائرل ہے یا کرو ہے یا ایک دائرہ ہے، تو ہم ایک سیدھی لکیر میں چلنے والی لاجک کو کیا کہیں گے؟ تو کچھ میرے تھوڑے سے یہ معروضات ہیں۔ بہت شکریہ سر جوزی صاحب، آپ نے انتہائی خوبصورت پیرائے میں دونوں حقیقتوں کو بیان کیا کہ عقل اور عقیدے کے متعلق
کہ یہ 17ویں صدی کے بعد تضاد کی صورتحال پیدا ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک اختلاف کی صورت پیدا ہوئی. اس سے پہلے یہ دونوں جو ہیں ایک متوازی حقیقتوں کے طور پر مانی جاتی ہیں اور یہ ٹوٹیلٹی کا حصہ ہے، اس کو ٹوٹیلٹی سے الگ نہیں کر سکتے. تو میں آزاد صاحب سے گزارش کروں گا کہ سر کیونکہ آپ ہمارے پہلے پروگرام میں بھی تھے تو اس میں تاریخی حوالے سے تھوڑا سا جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ ایک جو ہے تضاد یہ تاریخ کا جز ہے اور حقیقی معنوں میں یہ تضاد ہے. لیکن ابھی جیسے جوزی صاحب نے فرمایا کہ یہ جو ہے تقریباً 17ویں صدی کے فلاسفرز کی پیداوار ہے، یہ تضاد جو ہے اس سے پہلے تقریباً دونوں جو ہیں وہ ایک متوازی حقیقتوں کے طور پر مانی جاتی تھی. اور تو ابھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے کہ سوال چل رہا تھا عقل و مذہب میں تضاد یہ آیا حقیقی ہے یا مصنوعی ہے. تو دونوں صورتوں یعنی دونوں پہلے پروگرام میں یہ ایک حقیقی تضاد کی صورت میں جو ہے ہمارے سامنے آئی تھی بات، اور آج جوزی صاحب نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ جس طرح بیان کیا ہے کہ یہ دونوں متوازی حقیقتیں ہیں. یہ تضاد 17ویں صدی کی پیداوار ہے. تو آپ کیا فرمائیں گے اس معاملے میں؟ سوری، آپ اپنا آزاد صاحب آپ نے اپنا مائک بند کیا ہوا ہے. اب ٹھیک ہے جی؟ جی سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سامل عباسی صاحب، استاد محترم جناب جلیل عالی صاحب تشریف فرما ہے، اور ان کی موجودگی میں میری اتنی مجال نہیں ہوتی کہ میں کوئی بات کروں زیادہ اس سے زیادہ جرت سے. فہیم جوزی صاحب بھی استاد ہیں ہمارے اور بہت ہی محترم ہیں میرے لیے. میں فہیم جوزی صاحب کی باتیں سن رہا تھا پہلے بھی، جب میں ویڈیو میں آن نہیں تھا تب بھی میں نے سننا شروع کی تھی، پھر جب میں آ گیا تو ساری باتیں میں نے سنی ہیں. اور جو انہوں نے ریفرنسز دیے ہیں ان سے کافی سارے اختلافات رکھتے ہوئے، جو انہوں نے فزکس کے حوالے سے اور ایک دو ایسے ریفرنس دیے ہیں جن پہ بات کرنی چاہیے وہ بعد میں کریں گے، ان سے اختلافات رکھتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ ایٹ دی اینڈ انہوں نے جو ریزلٹ اخذ کیا ہے اس کے ساتھ میں بڑا جوش و خروش سے اتفاق کروں گا کہ جو بھی وہ بات ریفرنس میں کرتے رہے گاڈ پارٹیکلز کی یا دوسری تیسری، اس کو الگ کر دیں. وہ ایک ڈفرینٹ معاملہ ہے کہ سورس کیا کہتا ہے اور اس مطلب کیا اس میں ہوا تھا اصل میں، اور جوزی صاحب تھوڑا سا جو ڈفرنس بتا رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ معاملہ یہ نہیں ہے. جوزی صاحب نے نہایت خوبصورتی سے کم از کم ان تمام ایشوز کو، ان تمام سائنسی تھیریز کو سامنے رکھا ہے، اور میں حیران ہوں جوزی صاحب کے اس عمر میں حافظے پر کہ وہ ایولیوشنری تھیوری سے شروع ہوئے ہیں اور بالکل جو ہم ٹائم کی سیدھی لائن پہ چلنے والے انسان جو ماضی کو، حال کو اور مستقبل کو ایک سیدھا خط سمجھتے آئے ہیں اب تک، اس بھول میں رہے کہ ٹائم تو ایک سیدھی لائن ہے، اور جو 5ویں ڈائمینشن سے کوئی ہمیں دیکھے گا تو وہ حیران رہ جائے گا کہ نہیں، ہم حیران رہ جائیں گے اگر ہم 5ویں ڈائمینشن میں جا کے خود کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ٹائم تو کرو ہے. تو یہاں تک جو بات کی ہے انہوں نے، یعنی اسٹرنگ تھیری جو 2016 17 18 کی جوش و خروش سے پیش کی جانے والی ایم تھیری کی بات ہے، وہاں تک تو میں سب سے پہلے تو اپنے ملک کے اس قیمتی اثاثے اور اس بزرگ کو داد دیتا ہوں کہ عمر کے اس حصے میں اتنی قدیم اور اتنی پرانی باتیں تھیوریز سے شروع کر کے اور ایک کرونولوجیکل آرڈر کے ساتھ نہایت خوبصورت ترتیب میں جوڑتے ہوئے انہوں نے آخری تھیوری تک جو ہے وہ بڑی زبردست قسم کی کنٹریبیوشن دی ہے، جس میں گریٹ پارٹ آف نالج جو ان کا تھا وہ ویلڈ تھا، اور جو باقی ریفرنس میں کچھ کمی بیشی تھی اس کو نظر انداز آرام سے کیا جا سکتا ہے اور کسی اور پروگرام میں اس پر بات ہو سکتی ہے. یہ میں ساری بات کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ہمارے فزکس کے اور ہمارے اس کے دوست ہیں سائنس کے، ہم انہیں جانتے ہیں اور وہ یہاں میں سن رہے ہوں گے، ان لوگوں کے لیے کہ کل کو وہ اس کو میری ریسپانسبلٹی سمجھتے ہوئے فیس بک پہ اچھالیں نہیں کہ جوزی صاحب نے فلاں چیز کو گاڈ پارٹیکل کہا یا ہومیوپیتھک کو درست کہا وغیرہ وغیرہ. ہومیوپیتھک میں ایک الگ گروپ، الگ مباحث. تو میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں، یہ میں
علی صاحب یا جوزی صاحب یا اپنے جو دوسرے ناظرین ہیں ان کے لیے نہیں کر رہا، تاکہ اعتراض سے بچ سکوں. یہ بعد میں مجھے کہیں گے آپ کی رسپانسبلٹی تھی. اینی ویز اب آ گیا جوزی صاحب کے ساتھ اس بات پہ مجھے 100% اتفاق ہے اور 0.1% بھی اختلاف نہیں ہے جو انہوں نے بات کی. اور میں نے بھی آپ کو یاد ہوگا یہی بات کی تھی کہ 17ویں صدی 18ویں صدی کے زمانے میں ایک ریئیکشنری طرز فکر تھا، نئی عیسائیت کو ترک کیا تھا. ان کو مطلب انٹلیکچوئلز مانا جاتا تھا، وہ شطرنج کھیلتے تھے، وہ اپنے وقت کے ماڈرن انٹلیکچوئلز تھے، لائبنز، نیوٹن، بیٹھتے تھے ہوٹلوں میں، پولیٹیکل باتیں کرتے تھے، آزادی کی باتیں. جیسے ہمارے ہاں کمیونسٹوں کا دور گزرا ہے پاکستان میں، ایسی ایک کمیونٹی پیدا ہو گئی تھی جو مذہب کے خلاف باقاعدہ لگے رہتے تھے ہمہ وقت، اور ان کو مزہ آتا تھا. میں آپ کو ایک، آپ کا وقت بھی قیمتی ہے، ایک نہایت دلچسپ بات ہے، اس لیے آپ کو مزہ آئے گا تو اچھا ہے کہ میں شیئر کروں. میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں گیلوانی اور وولٹا کے درمیان لڑائی کا. جب چرچ نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو سائنسدان جو ہیں بار بار ہم بلاسفیمس ہو رہے ہیں، اور وہ دور بھی ایسا تھا کہ پروٹیسٹنٹ طاقت میں آ گئے تھے، امریکہ کافی آباد ہو گیا تھا اور آزادی کی تحریک چل رہی تھی وہاں برطانوی حکومت کے خلاف. یہ اس دور کی میں بات کر رہا ہوں، یہی جوزی صاحب نے ڈیٹس بتائی. تو اس کو چرچ کو یہ احساس ہوا کہ ہمیں بھی تھوڑا سا کوئی ایسا سائنسدان ڈھونڈنے چاہیے اور ایسی کوئی ادارہ بنانا چاہیے جہاں ہم ان کا مقابلہ کر سکیں، یہ اہل عقل کا. تو انہوں نے ایک چرچ کے زیر سایہ ایک روم میں ہی انتظام کیا تھا، ایک یونیورسٹی بنائی تھی جس میں ایک بہت مشہور پروفیسر جس کے نام پہ گیلوانو میٹر ہے، وہ گیلوانی تھا. گیلوانی کو انہوں نے وہاں اپوائنٹ کیا اور وہ چرچ کی طرف سے ریسرچ کر رہا تھا. اس ریسرچ کے دوران گیلوانی نے ایک مینڈک کو اس کی چمڑی اتار کے، ظاہر ہے مارنے کے بعد اس کی چمڑی اتار کے اس نے ایک طرف تو وائر لگائی نرو سسٹم میں، اور دوسری طرف جو وائر لگا، اور بجلی اس نے اس وقت ابھی نہیں پیدا ہوئی تھی. اس نے صرف ایک فرانسس ہاکسبی کی مشین ہوتی ہے، وہ ہم بنا سکتے ہیں گھر میں، کہ اگر آپ ویل گھمائیں تو چارج پیدا ہوتا ہے، وہ بچوں کے لیے بنائی جاتی ہے اسکولوں میں. وہ اس نے یوز کی تھی، تو وہ چارج آ رہا تھا کرنٹ کی صورت میں، اور وہ اسٹیٹک الیکٹریسٹی والے لوگ جانتے ہیں کہ وہ آتا ہے. تو وہ دوسری اس نے اس کی مطلب نیچے سے اس کو لگائی، ریڑھ کی ہڈی کے نیچے سے. تو مینڈک نے ایسے ٹوچ کیا، مینڈک کے پاؤں ایسے بند ہوئے. تو گیلوانی نے کہا کہ یہ روح ہے، یہ کیمیکل اسپرٹ ہے، یہ الیکٹریکل اسپرٹ ہے. روح کو انہوں نے نام سائنسی دینے کی کوشش کی، لیکن چرچ کی طرف جو رجحان ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ اسپرٹ ہے، یہ روح ہے. ساتھ ہی 150 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک جو پہلے اٹلی کا ہی علاقہ تھا، ایک علاقہ تھا جو بعد میں آزاد ہو گیا، تو وہاں پہ کمیونسٹ اور اس طرح کے لوگ، کمیونسٹ تو وہ دور نہیں ہے، وہ جو تھے انٹلیکچوئلز وہ وہاں رہتے تھے. تو وہاں ایک آدمی تھا وولٹا، وہ گیلوانی سے 8-10 سال چھوٹا بھی تھا، بڑا بھی تھا. اور اس نے وہاں پہ وولٹا نے، الیزینڈرو وولٹا نے جب یہ سنا تو اس کو غصہ آیا، اور اس نے کہا گیلوانی نے یہ جو بات کی ہے یہ غلط ہے. وہ ہاکس بھی مشین کا کرنٹ ہے، اس کی وجہ سے نرو سسٹم کے اندر ڈفرنس پیدا ہوا ہے وولٹیج کا، اور اس لیے وہ ٹوچ ہوا ہے. تو گیلوانی نے تہیہ کر لیا کہ میں ثابت کروں گا کہ یہ روح ہے. تو گیلوانی نے لوہے کی ایک تار باندھی، جیسے عورتیں اپنے صحن میں کپڑے لٹکانے کے لیے باندھتے ہیں، اور اس تار کے ساتھ مینڈک کو لٹکا دیا، اور دوسری تار میں ہاکس بھی مشین نہیں چلائی جو اسٹیٹک الیکٹریسٹی پیدا کرتی ہے، الیکٹریسٹی. ایسے ہی ننگی تار جو ہے وہ اس نے لگائی اس کے نرو سسٹم میں، تو ایک طرف سلور ایک طرف کاپر، پھر بھی اس نے ٹوچ کیا. اب جب کوئی سورس بھی الیکٹریسٹی دینے والا نہیں جا رہا تھا اندر، اور مینڈک کی ٹانگوں نے ٹوچ کیا، تو گیلوانی بہت پرجوش ہو کے چرچ کی اجازت سے کتاب چھاپی اس نے، اور اس میں کہا کہ یہ ہے، اس کتاب کا نام بھی ہے اینیمیلیٹو الیکٹریٹو، اس طرح کے کوئی وہ جو زبان بولتے ہیں، کہ انسانی روحی بجلی جو ہے، حیوانی بجلی جو ہے وہ اصل میں روح ہے، اور یہ باہر کریٹ نہیں کی جا سکتی جو باہر والی ہے. تو اس کا وولٹا نے یہ کیا کہ پریشان ہو گیا کہ میں اس کا کیا جواب دوں. تو وولٹا نے ایک سکہ لیا اشرفی سلور کی، اور ایک سکہ لیا پیتل کا، اور اس کو اپنی زبان پہ رکھا.
تو آپ جب ایک سکہ لیں اور ایک پیتل کا اور ایک اس کا سلور کا اور زبان پہ رکھیں تو دونوں میٹرز کے پوٹینشیل ڈفرنس کی وجہ سے، سائنس کے لوگ پوٹینشیل ڈفرنس والی بات سمجھتے ہیں، الیکٹریسٹی کا چارج فلو کرتا ہے، اگر آپ ان کے